بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 12، حدیث نمبر ہے 14 اور صفحہ نمبر ہے 15، پاک نظری کا ثمرہ۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے مسلمان خامند۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ تک پہنچاتے ہیں اس کا کم از کم ایک ویلاگ۔ مسلمان خامند کسے ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمان خامند کون ہوتا ہے، یہ اس کتاب میں لکھا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ولاہن مثل الذی علیہن بالمعروف۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 228۔ سورۃ البقرہ نمبر 2 ہے قرآن میں سیریل کے لحاظ سے۔ اور مردوں پر عورتوں کے بھی ایسے حقوق ہیں جیسے عورتوں پر ہیں قاعدہ کے مطابق۔ مسلمان خامند مصنف ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا ادریس صاحب انصاری۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیب کا خیر خلق کل یمین۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 12، حدیث نمبر ہے 14، پیج نمبر ہے 15، پاک نظری کا ثمرہ، اور کتاب کا نام ہے مسلمان خامند، مسلم ہسبینڈ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يغض بصره الا اهدى صلاه له عبادة يجد حلاوتها۔ روایت احمد کی ہے، یہ ترجمہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس مسلمان کی کسی اجنبی عورت کے حسن و جمال پر نظر پڑی، اس نے محض اللہ کے لیے اپنی نظر نیچی کر لی، تو ایسے ایماندار مرد کو اس کے بدلے میں ایسی عبادت نصیب ہوگی جس کی حلاوت اور شیرینی اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ روایت احمد کی ہے۔ اگر حسن و جمال کا نظارہ کرنا ہو تو اپنی بیوی کو دیکھیے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ کی نظریں صرف اپنی بیوی کے لیے مخصوص ہوں، اور اسی وقت ممکن ہے کہ شادی سے پہلے بیوی کو دیکھ کر پسند کر لیا جائے اور پھر حسب پسند شادی کی جائے۔ لیکن آج کل لڑکیوں کے ولی ان کو اتنا چھپا کر رکھتے ہیں کہ سسرال والوں کو ان کی ہوا ہی نہ لگے۔ اسی سے تو بعد کو خرابیاں پڑتی ہیں۔ پھر کیوں نہ لڑکی اور لڑکوں کا رشتہ کرنے سے پہلے آپس میں دکھایا جائے، تو عورت اور مرد کی زندگی ہمیشہ کے لیے اچھی طرح گزرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک دفعہ حدیث کو پھر رپیٹ کرتا ہوں۔ حدیث شریف، پاک نظری کا ثمرہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس مسلمان کی کسی اجنبی عورت کے حسن و جمال پر نظر پڑی، اس نے محض اللہ کے لیے اپنی نظر نیچی کر لی، تو ایسے ایماندار مرد کو اس کے بدلے میں ایسی عبادت نصیب ہوگی جس کی حلاوت اور شیرینی اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک ویلاگ آپ تک پہنچاتے ہیں اس کتاب میں سے۔
اس امید پر، اس یقین پر کہ آپ خود بھی سنیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی۔ یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ چہرے پہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دی تجھے، کہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بندے سے کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے مسخر کر دیا، جواب میں تم نے کیا کیا؟ شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔